اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ راجا گیرا اوڈیگرام۔ بدھ حکمرانوں میں سوات کا آخری بدھ حکمران راجا گیرا تھا۔ 11ویں صدی کے آغاز میں راجا گیرا کی حکومت سوات میں قائم تھی۔ اوڈیگرام کے قریب ایک پہاڑ کی چوٹی پر راجا گیرا کا یہ فوجی مستقر تھا، جس کے کنڈرات یہ ہیں۔ یہ قلعہ محمود غزنوی نے تقریباً 440 ہجری بمطابق 1048 عیسوی میں مسمار کیا تھا، اور اس کی جگہ پر یہ مسجد بنوائی۔ یہیں سے گزرے ہیں تیمور، نادر و چنگیز۔ یہیں سے گزرے ہیں تیمور، نادر و چنگیز، لہو میں بھیگی ہوئی مشعلیں جلائے ہوئے۔ سوات کی تاریخ تو یوں بہت پرانی ہے، لیکن قدیمی دستاویزات سے سوات کے جو حالات معلوم ہو چکے ہیں وہ 326 قبل مسیح سے شروع ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں سوات آباد تھا، اور سوات میں آباد لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ 304 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ایک جرنیل سیلیوکس نے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا تو سوات، بنیر اور سرحد کے علاقے راجا چندر گپت کو بخش دیے۔ چندر گپت نے سوات کے لوگوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی دی تھی۔ وہ لوگوں کے معاملات میں بہت کم دخل دیتا تھا۔ اس کے بعد اس کا پوتا اشوکا آیا، اور اس نے بدھ مت کو بہت زیادہ پھیلایا۔ سوات ہندوکش کے برف پوش پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک خوبصورت جادوئی وادی کا نام ہے۔ زمانے قدیم سے وادی سوات اپنی زرخیزی، فطری حسن اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسی وجہ سے زمانے قدیم سے یہ علاقے جنگ و جدل کے شکار رہے ہیں۔ ایرانی، یونانی، پارتین، سیتین، کشان، سفید ہن، ترک شاہی، منگول، عرب اور پختونوں نے یک کے بعد دیگرے یہاں حملے کیے۔ قدیم تاریخ میں سوات کو سواستو، شیوتا، سواد اور اودیانہ کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے لشکر نے ان علاقوں پر حملہ کیا تو راجا گیرا نام کا داردی حکمران سوات پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اس کا محل اور قلعہ اوڈیگرام کے ایک پہاڑ پر موجود تھا، جس کے کنڈرات یہ سامنے موجود ہیں اور جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ راجا گیرا کے وہ محل اور کنڈرات ہیں۔ بالائی سوات و دیر میں آباد داردی قبائل کے سفید ریشوں کے مطابق خونریز جنگ کے بعد راجا گیرا شکست کھا گیا اور اپنے اہل و عیال کے سمیت بالائی پنچکوڑا کی طرف فرار ہوا۔ راستے میں راجا گیرا گھوڑے سے گر کر مر گیا، جبکہ اس کا ایک بیٹا بیرا دیر کوستان کے علاقے
پیودلام پہنچا، جہاں اس نے قلعہ بنوایا اور حکومت کرنے لگا۔ اس قلعے کی وجہ سے پیودلام کو بریکوٹ یعنی پیر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی بیرا قلعے کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک انگریز سکالر ایس ایچ گاڈ فری، جس نے 1912 عیسوی میں دیر کوہستان کا دورہ کیا تھا، اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ چبوترا گاؤں کے اوپر ایک راستہ ڈلوان پر موجود قلعے کی باقیات کی طرف جاتا ہے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ان کے جد امجد بیرا نے یہ قلعہ تعمیر کیا۔ بیرا غیر مسلم تھا جب اس کے گاؤں کو 800 سال پہلے مسلمانوں نے تباہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سوات دیر کے کوہستان قبائل داردی قبائل ہیں، اور دشخیلہ ایک مشہور گوری قبیلہ ہے جو دشخیلہ زیری دیر سے دیر کوہستان چلے گئے۔ سوات کے آخری غیر مسلم راجہ گیرے کے بارے میں اگرچہ ہم کو اتنا کچھ معلوم نہیں، لیکن بالائی پنچکوڑا اور سوات میں آباد توروالی اور گوری داردی اقوام ان کو اپنا ہم نسل اور جد امجد مانتے ہیں۔ جس وقت غزنوی لشکر نے یہاں کا رخ کیا تو یہاں کے لوگ غیر مسلم تھے۔ بالائی علاقوں میں آباد داردی سفید ریشوں کے مطابق غزنوی لشکر نے مقامی لوگوں کو مسلمان کروانا چاہا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ رہ گئے، جبکہ انکار کرنے والوں نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ لشکر کے جانے کے بعد مقامی لوگوں میں سے جنہوں نے مذہب تبدیل کیا تھا وہ دوبارہ پرانے مذہب پر عمل کرنے لگے۔ اس بات کی تصدیق سوات میں موجود قدیم غزنوی مسجد سے بھی ہوتی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق غزنوی لشکر نے اوڈی گرام کے مقام پر راجہ گیرا کا قلعہ مسمار کر کے یہ مسجد بنائی، لیکن لشکر کے جانے کے بعد مسجد ویران ہوئی، جسے بعد میں ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کر کے بتایا کہ یہ مسجد اس وقت سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ مسجدیں تب ویران ہوتی ہیں جب مسلمان نہ ہوں، اس لیے یہ بات کہنا کہ مقامی لوگوں نے دوبارہ اپنے مذہب پر عمل شروع کیا درست لگتا ہے۔ 11ویں صدی سے 15ویں صدی تک سوات مختلف حملہ آوروں کا شکار رہا۔ غزنیوں کے بعد غوریوں نے یہاں حملے کیے۔ اس کے بعد قلیل عرصہ تک منگول قابض ہوئے۔ 15ویں صدی عیسوی کے آخری نصف میں یوسفزئی قبائل یہاں آئے۔ جب انہوں نے ان علاقوں پر حملے کرنے شروع کیے تو اس وقت یہاں کے حکمران گبری کہلاتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ سکندر اعظم کے زمانے میں سوات پر راجہ ارنس کی حکومت تھی، جسے سکندر نے مغلوب کر لیا تھا۔ 304 قبل مسیح میں چندر گپتا اور 267 قبل مسیح میں اشوکا نے یہاں حکومت کی۔ سن 45 عیسوی میں راجہ کنشک نے حکومت کی۔ اس کے بعد رام راجہ نے حکومت کی، جس کا پایہ تخت خدوخیل تھا۔ سن 200 عیسوی میں سوات اور بنیر کے علاقے راجہ وراٹ کے قلمرو میں شامل تھے۔ راجہ وراٹ کے بعد راجہ بیٹی سوات کا حکمران بن گیا۔ راجہ بیٹی کے بعد راجہ ہوڈی سوات کا حکمران بنا۔ ہوڈی گرام راجہ ہوڈی کے نام پر آباد ہے۔ راجہ ہوڈی کے بعد راجہ گیرا سوات کا آخری بدھ حکمران تھا، جس کا ذکر یہاں گزر چکا۔ اسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شکست دی، اس کے قلعے کو مسمار کیا اور یہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو آج تک قائم ہے۔